أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة اللہب مکی ہے، 6 نمبر ہے نزول کے اعتبار سے. اس سے پہلے 5 صورتیں نازل ہو چکی ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہوں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہوں. ما اغنا عنہ مالہ، نہیں کام آیا اس کا مال. وما کسب، اور نہ وہ کام آیا جو اس نے کیا. سیصلی نارن ذات لہب، ان قریب آگ میں جائے گا جو شعلے والی ہوں گی. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی. حمالۃ الحطب، کہ جو لکڑیوں کو جمع کر کر لاتی تھی، لکڑیوں کا گٹھر لاتی تھی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے بٹی ہوئی. سورۃ اللہب کا شان نزول یہ ہے. شان نزول سے بھی پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے میں سے خاص رشتوں کے اعتبار سے جان لیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں ہیں، 9 چاچا ہے. چاچاؤں میں، بیٹیوں میں تو الحمدللہ تمام بیٹیاں ایمان والی ہوئیں. بیٹے تو چونکہ بلوغت کی عمر کو پہنچ ہی نہیں پائے. پھوپھیوں میں صرف ایک پھوپھی ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی. چاچاؤں میں 2 چاچا ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کو ایمان کی دولت عطا فرمائی گئی. باقی وہ ہیں کہ جن کو یہ عظیم دولت سے محروم کر دیا گیا. ابو لہب بھی آپ کے چچاؤں میں سے ایک چچا ہے، ابی لہب. شان نزول آیت کریمہ کا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت یہ حکم لاگو کیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، دعوت دیجیے، لوگوں کو بتائیے، اللہ سے ڈریں، اللہ کو مان لیں، اللہ اور اس کے رسول کو قبول کر لیں. یہ وہ وقت تھا کہ ایک شخص تھا سراقہ بن مالک. یہ بنو کنانہ جو قبیلہ تھا بہت بڑا قبیلہ تھا، لیکن مکہ کے باہر رہتا تھا. مکہ کے کسی شخص کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا، اور جھگڑا کچھ زیادہ ہی ہوا، یہاں تک کہ اس نے خود نے بھی محسوس کر لیا اور یہ بات مان لیا کہ مکہ والے اب میرے دشمن ہیں، یعنی دشمنی کو قبول کر لیا. مکہ والوں نے بھی اس کی دشمنی کو قبول کر لیا. سراقہ بن مالک جو تھا اچھے رسوخ والا آدمی تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، باہر میں رہتا تھا. جو دوسرے بڑے بڑے قبائل تھے ان کے ساتھ میں بھی اچھی بات چیت تھی. خطرہ بہرحال مکہ والوں کو بھی ہونے لگا کہ چونکہ اچھا دشمن کا معاملہ یہ ہوتا تھا اس وقت میں کہ اگر آپ نے کسی کی دشمنی کو قبول کر لیا یا اس نے آپ کی دشمنی کو قبول کر لیا تو اس وقت تک سانس نہیں لیتے تھے جب تک کہ انتقام نہ ہو جائے. تو چونکہ دشمنی کو تو مان گئے تھے کہ دشمن آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، تو خطرہ لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کب یہ سراقہ بن مالک ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا. یہی وقت چل رہا تھا کہ اللہ کا حکم آ گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے عزیز اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے. صفا پہاڑی پر جب اس وقت چڑھتے تھے تو چونکہ بہت چھوٹے چھوٹے گھر تھے، خیمے کی شکل میں گھر تھے،
وہاں کھڑے ہو کر پورا مکہ اور پورے شہر جو ہے جو بھی آبادی تھی نظر آ جاتی تھی۔ آپ اوپر چڑھے اور آپ نے اپنی ایک سفید چادر تھی وہ چادر کو جو ہے ہلا دیا۔ یہ ایک الارم تھا اور ایک یہ گھنٹی تھی بہت خطرناک کہ کوئی حملہ ہونے والا ہے۔ لوگوں کو بہرحال یہی لگا کہ شاید سراقہ بن مالک حملہ آور ہو گیا ہے اور وہ حملہ کرنے والا ہے، اسی لیے یہ شخص کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں یہ بات دکھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی چلانا شروع کیا، یا صباحا یا صباحا، اے قبیلہ بنو عبد المطلب کے لوگوں، اے بنو خزاعہ، اے بنو مخزوم کے لوگوں، اے بنو عبد مناف کے لوگوں، اے بنو ہاشم کے قبیلے کے لوگوں۔ ایک ایک قبیلے کے لوگوں کو آپ آواز دے رہے تھے اور خطاب کر رہے تھے، یا صباحا یا صباحا آپ پکار رہے تھے۔ یہ بھی ایک بہت خطرناک لفظ سمجھا جاتا تھا جب کوئی بہت ہی عظیم اور بہت ہی کوئی اہم بات کسی کو بتانا مقصود ہوتی تھی تو وہ کسی بھی اونچی جگہ پر چڑھتا تھا اور اسی طرح سے وہ پکار دیتا تھا، لوگ آ جاتے تھے اور لوگ سن لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو تقریباً آج 45 سال زندگی گزار چکے ہیں، تقریباً 5 نبوی کا زمانہ چل رہا ہے، نبوت ملے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں، 45 سال آپ کی عمر ہو چکی ہے، کبھی آج تک غلط بات ہوئی نہیں، کبھی آج تک کسی کو دھوکہ نہیں دیا، تو ظاہر سی بات ہے مکہ پورا کا پورا مکہ تو آنا ہی تھا۔ مکہ کے جوان، مکہ کے بوڑھے، مکہ کے مرد، مکہ کی عورتیں، چھوٹے بڑے تمام کے تمام لوگ جو ہے وہاں پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طریقے سے قبیلوں کو بھی خطاب کر کر کے پکارا اور کچھ خصوصی طور پر کچھ نام بھی آپ نے تذکرہ فرمایا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اپنی پھوپھی کا بھی، اے صفیہ پھوپھی، میری پھوپھی، یقیناً تو احترام کے لائق ہے اور میں احترام کرتا ہوں اپنے رشتوں کا، میں احترام کرتا ہوں اپنے چاچاؤں کا، میں احترام کرتا ہوں اپنے پھوپھیوں کا، میں احترام کرتا ہوں ایک ایک انسان کا۔ لیکن بہرحال یہ احترام اپنی جگہ ہے، لیکن اگر اللہ کی الوہیت کو قبول نہ کیا گیا، مجھے اللہ کا رسول تسلیم نہ کیا گیا تو میں محمد کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ صرف نسبتیں، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن صرف نسبت لے کر کے کوئی کھڑا ہو جائے کہ اللہ میں تو محمد جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی پھوپھی ہوں، میں تو امام الانبیاء کا چاچا ہوں، میں تو امام الانبیاء کا بھتیجا ہوں، میں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں رشتے کا جو ہے لگنے والا ہوں۔ ایک دوسرے موقع پر آپ نے اپنی ہی بیٹی کو بھی خطاب کر کے کہا تھا، یا فاطمہ دنیا کی کوئی چیز تو مجھ سے مانگے گی، کوئی مال طلب کرے گی تو شاید دے دوں گا، جو مجھ سے ہوگا، جو میرے پاس ہوگا وہ دے دوں گا، لیکن یاد رکھنا اللہ کی قسم کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ لوگ تو لے کر کے آئیں اچھے اچھے اخلاق، لوگ تو لے کر کے آئیں اچھی اچھی نیکیاں، نیک اعمال، اور تو صرف جو ہے رشتہ اور نسبت لے کر آ جائے، یا اللہ میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، اللہ کی قسم محمد کچھ نہیں کر سکے گا، اللہ کی قسم محمد نہیں بچا سکے گا۔ تو آپ نے ایک ایک رشتے کو، ایک ایک شخص کو، ایک ایک قبیلے کو فرمایا، لوگوں اللہ کے کلمے کو قبول کر لو، اپنے آپ کو بچا لو، آگ سے بچا لو۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ نے اب یوں کہا کہ لوگوں ایک بات بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ جو جبل ابی قبیس ہے اس کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تمہارے اوپر صبح ہوتے ہی حملہ کر دے گا، تو کیا میری بات کی تصدیق کر لو گے؟ کیا سچ جان لو گے؟ تمام کے تمام لوگوں نے بولا تھا کہ یقیناً آپ سے سچ کے علاوہ آج تک کچھ نہیں سنا گیا ہے، آپ تو سچ ہی بولے ہیں، آپ کے زندگی میں 45 سال کی زندگی گزر چکی ہے، آج تک جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھ لو، محمد کو محمد اللہ کا رسول مان لو، اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہ سننا تھا، لوگ حیران رہ گئے۔ آپ کا جو چچا تھا یہ ابی لہب، اس نے فوراً جو ہے آپ کے چہرے کے پاس اپنے دونوں ہاتھوں کو لایا، اور جس طور پر کہ لڑائی میں جب عورتیں لڑتی ہے تو بعض مرتبہ جو ہے ایک دوسرے کے چہرے کے پاس لا کر کے اس طرح سے ہاتھوں کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں
تو اسی طور پر وہ اشارہ کر رہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ساتھ، اور یوں کہا تھا کہ الہذا جماعتنا، یا محمد ہلاکت ہو آپ کے لیے، نعوذ باللہ، آپ کے لیے بربادی ہو، آپ تمام زندگی برباد رہو، نعوذ باللہ، کیا تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اور اس پر بس نہیں کیا تھا، اس نے پتھر اٹھا کر کے مار دیا، آپ کی پنڈلی مبارک جو ہے لہو لہان ہو گئی تھی، خون نکل گیا۔ بہرحال اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت اور اس سورت کو نازل فرمایا تھا، تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاکت ہلاک ہوں ابو لہب کے دونوں ہاتھ کہ جن سے تمہاری طرف وہ اشارے کر رہا تھا، و تب، اور یہ خود بھی ہلاک ہو، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کو اس کا مال بچا نہیں سکا، وما کسب، اور نہ وہ جو اس نے کیا۔ بہرحال ابی لہب کا معاملہ یہ تھا کہ ایک تو ہے ابو لہب کا تذکرہ یہاں پر، اور اس کی بیوی کا بھی تذکرہ ہے ساتھ میں۔ ابی لہب کون ہے؟ یہ حضور کا چچا ہے، نام اس کا عبد العزیٰ تھا۔ اصلی نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان نہیں فرمایا، چونکہ اس میں تو کے نام پر اس کا نام رکھا ہوا ہے۔ ابی لہب میں پھر بھی ہے تو یہ بھی جو ہے جہنم کے شعلوں کی ایک گواہی دے رہا ہے، لہب، کہ جس کو اللہ نے اگلی آیت میں ارشاد بھی فرما دیا، سیصلی نارا ذات لہب، شعلوں والی جو آگ ہے اس کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن بہرحال چونکہ بت پرستی والی چیز اس میں نہیں آ رہی ہے، اس طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا نام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ عبد العزیٰ اس کا نام تھا۔ ابو لہب اس کو اس بنیاد پر کہا جاتا تھا چونکہ بہت چمکتا تھا اس کا چہرہ، خوب سرخ تھے گال، تو لہب یعنی روشنی والا، چنگاری والا، شعلے والا، خوبصورت تھا، حسین جمیل تھا، اس اعتبار سے ابو لہب اس کو پکارا جاتا تھا۔ ابو لہب اور ابو جہل یہ تو خاص طور پر دو گھرانے ایسے تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ ارادہ اور نیت کر رکھی تھی، قصد کر رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں گے، ہر طرح سے تکلیف پہنچائیں گے۔ چنانچہ گاہے بگاہے جہاں بھی جس کو موقع ملتا وہ تکلیف پہنچاتا تھا، آپ کے پیچھے پیچھے رہتا تھا ابو جہل، ابی لہب بھی۔ ایک موقع پر چونکہ حج تو اس وقت بھی چل رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو آ رہا تھا، تو لوگ حج کا زمانہ چل رہا تھا، میلے ویلے بھی لگتے تھے اس موقع پر۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے رہتے تھے، گشت فرماتے رہتے تھے، جہاں بھی لوگ جمع دیکھتے تھے آپ اللہ کی وحدانیت توحید کو بیان فرمانا شروع کر دیتے۔ مینا کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو پایا، آپ نے ان کے سامنے ایک خطبہ دیا، آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کی توحید اور وحدانیت کو رکھا۔ جیسے ہی رکھا تو ابی لہب جو تھا فوراً پیچھے سے آ گیا اور اس نے یوں کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اس کی بات تو سن لیا ہے، میری بات بھی سن لے۔ اور یوں کہا کہ دیکھو یہ میرا بھتیجا ہے، یہ صحابی ہو گیا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، لہٰذا یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تم لوگ اس کی باتوں میں نہ آنا۔ اور اس کے بعد اس نے مٹھی بھری کہ جس میں کنکر تھی اور موٹی موٹی مٹی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نعوذ باللہ اس نے پھینک دیا، کہ جو اشارہ کر رہا تھا کہ تم لوگ بھی اس پر سنگساری کرو۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا اس کی بھی زندگی کو، آخری زندگی اس کی ایسی تباہی والی زندگی ہوئی ہے کہ جب بدر کا موقع آیا ہے اسی وقت تقریباً بدر میں یہ شامل نہیں ہو سکا، حالانکہ خوب چاہتا تھا، خواہش تھی کہ میں جاؤں گا اس میں، لیکن شامل نہیں ہو سکا چونکہ بیماری آ گئی تھی، طاعون کی بیماری اس کے اوپر آ گئی، پھوڑا نکلا۔ وہ پھوڑے کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو لگنے والی بیماری تھی، ایک دوسرے کا لوگ ساتھ چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنے جو عزیز تھے، اپنے جو بہت قریب تھے، بالکل بیٹے بیٹیاں پوتے بہت قریبی رشتے، وہ سب بھی چھوڑ گئے۔ ایک طرف پڑا رہتا تھا، ایک حبشی کو لے کر کے آئے، ایک غلام کو لے کر آئے، اس سے بات کیا، تمہیں فلاں جگہ پر جو کام کر رہے ہیں کتنا ملتا ہے؟ کہ 10 درہم ملتا ہے۔ کہ ٹھیک ہے، ہم 10 نہیں آپ کو 20 دیں گے، اور اس کے اوپر ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے، آپ کو رہائش بھی دیں گے، لیکن صرف آپ کو بہت بڑا کام نہیں کرنا، صرف یہ کرنا ہے کہ ہمارے بابا ہے ان کو آپ کو جو ہے صرف دوائی اور ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، ان کو کھانا پہنچانا ہے، دوائی کا انتظام کرنا ہے، دینا ہے، کھلانا ہے۔
بہرحال اس نے بھی خوب چالاکی کی اور وہ بھی آ گیا اور اس نے دیکھا تو یہ طاعون کا معاملہ ہے، چنانچہ اب اس نے جو ہے اس کو ابی لہب جو ایک روم میں ایک جگہ پر ایک خیمے میں پڑا ہوا تھا اس کو تو وہیں پر پڑا رہنے دیتا، چونکہ لوگ تو جاتے نہیں تھے کوئی بھی۔ گھر سے ایک بہت بڑا پیالہ دودھ کا ملتا، وہ اس کو پہنچانے کے لیے بولا جاتا کہ جاؤ جا کر کے پلا دو، وہ اس کو وہاں سے تو لے کر کے آ جاتا تھا لیکن آ کر کے کونے میں بیٹھ کے خود پی لیتا تھا، خود پی کر کے جو ہے اس کو واپس خالی پیالہ گھر بھیج دیتا تھا کہ وہ پی لیا بابا نے۔ اس کے بعد فروٹ مل رہے ہیں، کھجوریں مل رہی ہیں، جتنا بھی سامان گھر سے تیار ہو کے جاتا تھا سارا کا سارا لے کر کے کونے میں بیٹھتا اور اس کو پورا کر دیتا تھا کام کو۔ یہاں تک کہ یہاں بھی یہ بھی لکھا ہے بعض علماء نے، ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ اس کو اس نے لکڑی کے ذریعے سے دیوار کے ساتھ بیٹھا دیا تھا، مرنے کے باوجود اسے معلوم ہو چکا تھا کہ مر چکا ہے یہ، لیکن بہرحال وہ تو اس کا اپنا معاملہ چل رہا تھا، کھانے پینے کا معاملہ بھی تو بہت بڑا معاملہ ہے دنیا کے لیے بہرحال، تو بہرحال اسی بنیاد پر وہ کھاتا رہا۔ 3 دن مرے ہوئے اس کو ہو گئے تھے، اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو مر چکا ہے، وہ تو بھاگ گیا کھا پینے کے بعد۔ بہرحال اب دوسرے 2 اور لوگوں کو لے کر کے آئے تھے غلاموں کو، کہ جنہوں نے لکڑیوں کے ذریعے سے لکڑیوں کے اوپر ڈالا اور لکڑیوں ہی کے ذریعے سے اس کو لے جا کر کے کھڈے میں ڈال دیا تھا۔ یہ حشر ہوا ہے اس شخص کا۔ اس کی جو بیوی ہے اس کا نام اورا بھی آیا ہے، عروہ بھی آیا ہے، ام جمیل اس کا لقب تھا۔ یہ بھی بہت خطرناک ہوئی ہے بہرحال۔ تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کا بہت بڑی ذریعہ بنی ہے، یہاں تک کہ قرآن نے کہا ہے حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا گٹھر اٹھانے والی، حالانکہ بہت امیر ہے، بہت مالدار ہے، سونے سے اس کی گردن لدی ہوتی تھی ہر وقت، لیکن اس کا معاملہ یہ تھا کہ یہ جنگل میں جاتی تھی، ببول چونکہ خوب ہوتا تھا وہاں پر، ببول کی جھاڑ کے جو جھاڑ تھا اور اس کے جو شاخیں ہوتی ہے ان کو اٹھا کر لاتی، کاٹتی، اٹھا کر لاتی اور رات کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تھی، تاکہ آپ راستے سے جب جائیں گے مسجد کی طرف، کعبہ کی طرف جب جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ یہ تکلیف کا اس طور پر بہرحال ذریعہ بنتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھی کے لیے لکڑیاں ان کو ضرورت پڑتی تھی، یہ خود جاتی تھی کاٹ کر کے لے کر کے آتی تھی۔ اس کے ساتھ بھی معاملہ یہ ہوا کہ ایک موقع پر جب اس نے جو ہے لکڑیاں کاٹی، سوکھی لکڑیاں تھی، اور اس کا ایک گٹھر بنایا، بہت زیادہ لکڑیاں اٹھا لی، سر پر رکھی، جیسے ہی چلی کچھ دور جانے کے بعد تھک گئی، ایک پتھر پر بیٹھ جاتی ہے، تو جیسے ہی وہ پھسلتی ہے تو وہ جو گٹھر تھا اس کے اندر جو رسی تھی وہ رسی اس کی گردن میں پھنس گئی، اور وہ گٹھری پیچھے کی طرف اور رسی آگے کی طرف، اور وہ پھندا لگ گیا اور وہ مر گئی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اللہ تعالیٰ نے اسی کو دونوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، یہاں تو حشر یہ برا ہوا ہی ہے، ان قریب آگ کے اندر ڈالا جائے گا، ان قریب آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی کو بھی حمالۃ الحطب، کہ جس کا معاملہ یہ ہے کہ جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 بیٹیاں ہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، جو دونوں کی دونوں بیٹیوں کا نکاح ابی لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا، عتبہ اور عتیبہ۔ عتیبہ تو بہرحال مارا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، چچا جاؤ اپنے بھتیجے کو پکڑ کر لاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ وہاں سے بھی بھاگ گئے، مینا کی طرف گئے، مزدلفہ کی طرف گئے، بہرحال پکڑ لیا۔ تو عتیبہ تو جو کہ مارا جا چکا تھا، عتبہ اور معتب، یہ 2 بھائی آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر کے آئے۔ واقعی قربان جائیے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ دونوں آئے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں میں نے ان دونوں کو اللہ سے مانگ لیا ہے، میں نے ان دونوں کو اللہ سے مانگ لیا ہے۔ آپ کا جذبہ، آپ کے حلم، آپ کی برداشت، کہ جس نے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ اتنا کچھ کیا تھا، آپ کی زندگی میں اتنا کچھ معاملہ کیا، آپ ان کے لیے بھی دعائیں کر رہے، اللہ آپ ان بھتیجوں کو بھی مجھے دے دیجئے، ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دیجئے۔ بہرحال یہ دونوں ایمان میں آ گئے، اسلام قبول کر لیا۔ اسی موقع پر فتح مکہ ہی کے موقع پر حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں آئے ہیں۔ فی جیدہا حبل من مسد، تو یہاں پر بھی رسی کا معاملہ اس کے ساتھ ہوا کہ رسی کے ذریعے سے اس کا گلا گھٹ گیا اور یہ مر گئی۔ وہاں پر بھی
وہاں پر بھی کل جہنم کے اندر اس کے ساتھ یہی ہوگا کہ زنجیروں سے اس کی گردن کو جکڑ دیا جائے گا اور وہاں پر بھی پھانسی اس کو لگائی جائے گی۔ ذات لہب کے کچھ اور مطلب بھی علماء کرام نے، مفسرین کرام نے بیان فرمائے ہیں، یعنی لکڑیوں کی اٹھانے والی، لکڑیوں کا گٹھر اٹھانے والی۔ ایک مطلب تو اس کا یہی ہے چونکہ لکڑیاں لاتی تھیں، آپ راستے میں جو ہے ببول کے کانٹوں کو ڈالتی تھی۔ دوسرا مطلب یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ لکڑیاں، یعنی اس کی جو کنجوسی کو بیان فرمایا جا رہا ہے، مطلب اتنا مال تھا، سونے سے لدی ہوتی تھی، سب کچھ تھا، لیکن کھانا بنانے کے لیے لکڑیاں خرید سکتی تھی، لیکن خریدتی نہیں تھی، اتنی کنجوس کہ جو ہے لکڑیاں خود کاٹنے جاتی تھی، لکڑیاں اٹھا کر لے کر آتی تھی۔ ایک اور مطلب علماء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، ابی لہب جب جہنم میں جل رہا ہوگا تو یہ بیوی وہاں پر یہ کام کرے گی کہ لکڑیاں لائے گی اور ابو لہب کے اوپر ڈال رہی ہوگی۔ اپنے جلنے کا بھی انتظام اور اپنے شوہر کے بھی جلانے کا انتظام وہاں پر بھی وہ کر رہی ہوگی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عبرت کی نظر سے ان واقعات کو پڑھنے اور سننے اور اللہ کے اس قرآن کو غور و فکر کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہوں ابی لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی، ما اغنا عنہ مالہ، نہیں کام آیا اس کے اس کا مال، وما کسب، اور نہ وہ جو اس نے کیا، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب آگ میں ڈالا جائے گا جو شعلوں والی ہوں گی، وامرأتہ، اور اس کی بیوی کو بھی ڈالا جائے گا، حمالۃ الحطب، جو لکڑیوں کا گٹھر اٹھانے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔